السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق و مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج جس سورۃ پاک کی تلاوت کیا ہوں، یہ بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے۔ نمازوں میں ہر ایک نمازی اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ائمہ حضرات کثرت سے اس سورۃ پاک کی تلاوت نماز میں کیا کرتے ہیں، اور یہ ابتدائی ایسی سورت ہے کہ گویا کہ ہر ایک بچہ اس سورۃ پاک سے واقف ہے، اور تقریباً جس کو قرآن کریم سے لگاؤ اور تعلق ہے، دلچسپی ہے، تو اس سورۃ پاک کا حفظ بھی ہے۔ لہذا بہت ہی مشہور و معروف سورۃ الفیل ہے، جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 5 آیات مبارکہ ہیں۔ اس سے پہلی والی سورت جو گزری ہے، جس میں سورۃ الحمزہ، جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت اور ایسے لوگوں کی سزا کے بارے میں جو لوگ اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ بیٹھ لیے اور بیٹھ کر اس دنیا کے مال و اسباب پر دل اور جان لگا دیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی انجام جو ہے اس پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس طرف تقریباً کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت سے ڈرایا۔ مثلاً سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض سے جو آخرت کی فکر اور آخرت کے ڈر اور خوف کا سلسلہ شروع کیا گیا، وہ جا کے سورۃ الحمزہ تک مکمل ہوئی، اور اسی سلسلے کی کچھ ایسے لوگوں کے انجام جو لوگ اس دنیا میں تکبر، غرور، گھمنڈ اور اپنی حکومت و سلطنت کو بالکل ہمیشہ اور کامیاب ہونے والی چیز سمجھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں ایک اہم تاریخی اور سچا واقعہ ذکر فرما کر توجہ دلا دیا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تمہاری ہزاروں تدبیریں فیل ہو سکتی ہے اور تم ناکام ہو سکتے ہو، اور ایسے خیالات باطل ہیں جو تم سوچ کر کے بیٹھے ہو۔ لہذا مشہور و معروف صورت، اس کی تاریخی ایک حیثیت ہے، اور اس سورۃ پاک کا تعلق سیرت پاک یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی متعلق ہے، چونکہ اس صورت میں جو واقعہ ذکر ہے، جو مذکور ہے،
وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، جو ایک بہت ہی عبرت ناک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب کہیں خیر کا معاملہ اللہ فرماتا ہے تو کچھ ایسے حالات وہاں دکھاتے ہیں، کچھ ایسے حالات وہاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بالکل معلوم ہو جائے کہ انسان کتنی بھی کچھ تدبیریں کر لے، اللہ اگر نہ چاہے تو وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، شرور و فتن اور مجرمانہ کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کسی کی آمد یا کسی کی خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد پر سیرت کی کتابوں میں رسول کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اہل سیر یعنی سیرت لکھنے والے اور اسی طرح سے دوسرے حضرات تاریخ داں اس واقعے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بھی جوڑ کر کے لکھا کرتے ہیں، بتاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یہ صورت اگرچہ بہت ہی چھوٹی ہے، صرف 5 آیت مبارکہ پر مشتمل ہے، لیکن ایک ایک آیت کے ایک ایک جملے ٹکڑے پر بہت ہم سب کے لیے عبرت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ اس کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اس سورۃ پاک کی آیت مبارکہ کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اللہ اگر تمہارے کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر کو توڑنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی فوج کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ اپنی مخلوق یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ لہذا سورۃ الفیل میں اللہ رب العالمین نے ایک تاریخی پس منظر کو بھی بیان کیا ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے، تب کہیں جا کر کے اس سورۃ پاک کی پوری وضاحت اور پوری حقیقت کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب اس کو ہم سمجھیں گے اور اس کو ہم جب اس کے پس منظر پر ایک سرسری نہیں گہری نظر ڈالیں گے اور اس کے معنی اور اس کے مطلب اور اس کے تمام پہلو پر ایک نگاہ رکھیں گے تو پھر جب آپ نماز میں اس سورۃ پاک کی تلاوت کریں گے تو ایک عجیب سا لطف اور اللہ کے کلام سے گہرا تعلق اور رشتہ آپ کو نظر آئے گا۔ لہذا اس سورۃ پاک کے پس منظر یہ ہے کہ 2 شہر بڑے مشہور اور معروف تھے اور تجارتی اعتبار سے بھی بہت ہی مشہور شہر کہلاتے تھے، ایک مکۃ المکرمہ اور ایک یمن جو آج بھی مشہور ہے اور اس سے پہلے بھی وہ بہت ہی مشہور و معروف شہر اور جگہ بستی رہی ہے۔ چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بہت سارے انبیاء علیہم السلام کی ولادت اور قیام کی جگہ وہ علاقے ہیں، لہذا یمن ایک بہت ہی تجارت کے اعتبار سے بھی بہت ہی مشہور و معروف اور ایک مرکزی شہر سمجھا جاتا تھا، اور مکۃ المکرمہ اگرچہ دوسرے وسائل سے تو خالی تھا، لیکن یہاں جو اللہ کا گھر بیت اللہ شریف جس کی بنیاد پر اس کی اہمیت پورے عالم میں سمجھا جاتا تھا اور اس کی طرف ہر کس و ناکس کھینچے چلے آیا کرتے تھے، کبھی تجارتوں کی شکل میں تو کبھی زیارت کی شکل میں، اور ایک بڑا ہجوم اور بڑا طبقہ لوگ اس طرف رخ کرتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ والوں کی تجارتیں بھی ہوتی تھی اور ڈھیر ساری آمدنی کے ذرائع کھل جاتے تھے۔ یمن جو ایک
मशहूर व मारूफ शहर था, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत थी वो ऐसे लोगों की हुकूमत थी जो लोग कलीसियाओं की और उसके ज़रिए से बना करके वो इबादत किया करते थे, और वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को खुले तौर पर इनकार भी करते थे। लिहाजा यमन में इससे पहले यहूदियों का कब्ज़ा, फिर नसारा उस पर गालिब, इस तरह से उसके भी तारीख़ी हालात हैं, यहाँ उसका भी ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है। अलगर्ज़ खुलासे के तौर पर वहाँ एक बादशाह ज़िम्मेदार नजाशी, जो उस इलाके के बादशाह समझा जाता था, उसके हुक्म पर वहाँ यमन की ज़िम्मेदारी अबरहा नामी शख्स को उसने दे रखा था। लिहाजा वो जब यहाँ पर हुकूमत करने लगा तो वो देखा कि यहाँ के लोग और इलाके के लोग कसरत से मक्का जाया करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की रौनकें बहुत होती हैं, लोगों को तिजारतों के मामलात बहुत ही अच्छे होते हैं, वहाँ खुशहाली नज़र आती है। लिहाजा वो धीरे धीरे ये समझा और एक तदबीर किया, क्यों ना हम एक ऐसा यहाँ इबादत खाना अपने मज़हब के लोगों के लिए बना दें जो बहुत ही खूबसूरत हो, कीमती हो, जाज़िब नज़र हो, सारी खूबियाँ हो, सारी सहूलतें हों। जब हम उसको ये बना देंगे तो लोग मक्का जाने से रुक जाएंगे और वो खाने काबा की ज़ियारत करने से लोग बच जाएंगे, और हमारी जो इबादत खाना कलीसा और जो ये है इसकी लोग ज़्यादा तरजीह देने लगेंगे। लिहाजा अबरहा ने यमन में एक बहुत ही कीमती कलीसा बनाया, इबादत खाना बनाया, सोने चांदी जवाहिरात से मुसय्यन किया और बहुत ही कीमती बनाया, खूबसूरत बनाया, हर तरफ से उसकी एक शोहरत दी और लोगों को दावत दी, आओ यहाँ देखो, वहाँ तो मक्का में पहाड़ पहाड़ हैं, वो कुछ खूबसूरत ऐसा नहीं नज़र आता है, हमारी इबादत खानों में आकर के देखो, यहाँ किस तरह हुस्न और ख़ूबसूरती, सारी सहूलियात और यहाँ पर सारी चीज़ें मुहैया है। लोगों को आने जाने के लिए उसने खूब दावतें दी और उसको बढ़ाने की कोशिश की ताकि मक्का का रुख लोग न करें, और उसने आलन ऐलान ये कर दिया कि अब जो लोग हज के लिए जाया आया करते हैं वो वहाँ न जा कर के यहीं सब कुछ करें। लिहाजा ये उसकी एक तदबीर थी, उसका एक ख़याल था, उसका एक प्रोग्राम था। तिजारत के एतबार से हिजाज यानी मक्का वाले लोग भी जाया आया करते थे। जब इस तरह के हालात उन लोगों के सामने आए तो फिर वाक़या में लिखा हुआ है कि कुछ लोग जब इधर के लोग गए और वहाँ ठहरे तो ठहरने के वक्त में अपने ज़रूरत के लिए खाना पीना पकाने के लिए चूल्हा जलाए, आग जलाए, उस आग की चिंगारी की वजह से वो कलीसा, वो इबादत खाना के कुछ हिस्सों में आग लग गई। बाज़ रिवायतों के एतबार से कि कुछ लोगों ने वहाँ उसके करीब में अपने तकाज़े इस्तिंजे वग़ैरह का पूरा किए, जिसकी वजह से गंदगियाँ फैल गई। लिहाजा अब राहा को बहुत ही इस पर सख्त नाराज़गी हुई और उसने एक बहुत ही बड़ा प्लान सोचा और इंतकामी कार्रवाई करने का एक प्रोग्राम बनाया। और उसने कहा कि जिस तरह से वहाँ के लोग आकर के हमारी इबादत खाने की ख़राबी और इसको नापाक किए और इसके हिस्से को जलाए, हम भी काबे को जा कर के ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। लिहाजा ये प्रोग्राम उसने बनाया और अपने बड़े नजाशी को जाकर के इसकी इत्तला दी और फिर उसका प्रोग्राम पूरा तैयार किया। तो नजाशी बादशाह ने अबराहा के लिए ख़ास 8 हाथियों को भेजा कि इसको लेकर के जाओ और इसके ज़रिए से काबा के दीवारों को मुनहदिम कर दो, क्योंकि उस ज़माने में ये मशीनों का सिलसिला नहीं था,
بلکہ ایسے سخت اور طاقتور جانوروں کے ذریعے سے بڑی بڑی اور اونچی دیواروں کو منہدم کیا جاتا تھا۔ لہٰذا وہ 8 ہاتھی، ان میں سے ایک خاص ہاتھی اس نے بھیجا تھا جس کا نام محمود تھا، اور یہ کہا کہ اس کو ضرور لے کر کے جاؤ، یہ بہت ہی طاقتور ہے، بہت سمجھدار ہے، اور یہ بہت ہی پابند ہے، تمہاری بات کو مانے گا، لہذا اس کو تم خود استعمال کرنا، اور اس میں کعبے کی دیوار کی منہدم کرنے میں یہ تمہارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ لہذا اس نے تیاری کی المختصر اور وہاں سے چلا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 60,000 ہاتھی اور فوج، اور خود ابرہہ اس قافلے کی نمائندگی اور اس قافلے کی رہبری کرتے ہوئے اس نے یمن سے نکل پڑا۔ جب قریش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی اور اس سلسلے میں خبر پہنچی تو جگہ جگہ پر مزاحمت کیے، لوگ لڑے، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے، تعداد کی کمی کی وجہ سے، یوں کہہ لیجئے، یا اللہ کا یہی منظور تھا جس کی بنیاد پر لوگ شکست کھاتے چلے گئے، اور ابرہہ کامیاب ہوتا ہوا ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ جب اللہ رب العالمین کسی دشمن کو، کسی ظالم کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ کامیابیاں بھی رکھ دیتا ہے، تاکہ اس کامیابی کی خوش فہمی میں، اس کامیابی کو اپنے اندر میں ایک غرور اور تکبر بنا کر کے وہ آگے ہلاکت کے منزل تک کے پہنچ جائے اور اس کو پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر شروع مرحلے میں اللہ اگر چاہتا تو شکست دے سکتا تھا۔ اللہ کے لیے کوئی تعداد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی فوج اور ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی مرحلے میں جب یمن سے نکل رہا تھا، اسی وقت اللہ اس کو شکست دے کر کے ہلاک و برباد کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کامیابی کا راہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی اور فتح دلائی، اور دوسرے ایسے لوگ شکست کھاتے چلے گئے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آج خدا نخواستہ کسی کے پاس طاقت، حکومت، فوج، ساری چیزیں ہو، اور وہ بہت ہی اہم ملک کے ذمہ دار کیوں نہ ہو، لہذا اگر اس کی کامیابی ہے اور کچھ اللہ والوں کی ناکامیابی ہو، ایمان والوں کو شکست ہو، پریشانیاں ہو، تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، ہلاکت کی منزل تک پہنچانے کے لیے دشمن کو اللہ کامیابی کا راہ دکھاتا ہے۔ جس طرح سے جب ابو جہل اور مکہ کے سردار لوگ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مٹانے کے لیے مکۃ المکرمہ آنا چاہیں تو پھر وہ لوگ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کعبے کی دیوار اور غلافوں سے چمٹ کر کے دعا کیے، اور اللہ نے اس کے لیے ایک ایسی کامیابی کی راہ اس کے دلوں میں بیٹھا دیا کہ وہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم کامیاب ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ایمان والوں کو مٹا کر کے آ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، وہ تاریخ آج بھی بتا رہی ہے۔ لہذا ابرہہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ طائف بھی پہنچ گیا۔ طائف میں اس کو مزاحمت کی ذرا خطرہ تھا، لیکن یہاں کے لوگ ڈرے سہمے، اور وہاں کے لوگ بھی اس سے مصالحت کر لی، اور کرنے کے بعد وہاں کے کچھ اہم لوگوں کو اپنے ساتھ کیا، اور اس سے اپنے مکہ کے راستے کے لیے اس نے رہبری کرنے کا حکم دیا۔ ابرہہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور اس کی رہبری کرنے والے طائف کے کچھ لوگ بھی ساتھ ہو گئے۔ المختصر کہ وہ اسی طرح بڑھتا چلا آیا میرے بھائیو بزرگوں، اور آ کر کے مزدلفہ، عرفات اور وہ مینا کا اس حصے سے گزر کر کے ایک خاص مقام کو اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا، اور اس نے کھانے پینے، شراب و شباب کی ساری حالات وہاں پیدا کیے، اور یہ سمجھ کر کے کچھ دن یہاں ٹھہرو اور مکہ والوں پر رعب اور دبدبہ ڈالو، اپنی فوجی طاقت اس کو دکھاؤ، اپنی تعداد دکھاؤ، تو کوئی بھی مزاحمت کے لیے آگے نہیں آئیں گے،
اور وہ یہاں سے نکل بھاگیں گے تاکہ کعبے کی دیوار کو اور کعبے کو منہدم کرنے میں ہمیں کسی طرح سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے وہاں مکہ میں مزدلفہ کے قریب میں آ کر کے اس نے جب اپنا پڑاؤ اور ٹھکانہ جب ڈالا ہے اور وہاں جب اپنے تمام عیش و آرام اور شباب و کباب کی حالات پیدا کیے، اسی اثناء میں مکہ والوں کے خصوصاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادائے محترم کے جو اونٹ چر رہے تھے، اس نے اس کو پکڑ کر کے لے آیا، جس کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ ابرہہ نے کچھ دنوں کے بعد میں ایک قاصد کو بھیجا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادائے محترم کے پاس، عبد المطلب کے پاس، کہ جا کر کے میرے بارے میں اس کو بتاؤ، میری طاقت کے بارے میں خبر دو، میری فوج کے بارے میں اس کو اطلاع کر دو، میں کس لیے آیا ہوں اس کی بھی اس کو خبر دے دو، اور اس کو کہہ دو کہ وہ ہمارے ساتھ کسی طرح کوئی مزاحمت نہ کرے۔ لہذا قاصد آ کر کے بات چیت کی، لیکن بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ عبد المطلب نے بڑی عجیب و غریب بات کہہ کر کے اس کو واپس کیا۔ بعض روایتوں میں واپس نہ کر کے اس قاصد نے کہا چلو میرے بادشاہ سے تم یہ باتیں کرو۔ کیا بات کی؟ کہا کہ دیکھو اس گھر کا مالک اللہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اب تک کہ یہی معلوم ہے اور یقین ہے کہ جو اس گھر سے چھیڑ چھاڑ کر کیا وہ کبھی دنیا میں چین و سکون سے نہیں رہا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس گھر کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، اس گھر کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے۔ یہ ایک مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کے لیے ہے، یوں کہہ لیجئے کہ تمام جن و انس اور فرشتوں کے لیے بھی ہے۔ لہذا اس گھر کا مالک تو میں نہیں ہوں، اللہ ہے، وہ اللہ نمٹ لے گا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں کسی طرح اس سے مزاحمت کرنے کا نہیں، اس لیے ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش اور طاقت نہیں ہے۔ قاصد نے کہا کہ یہ باتیں میرے بادشاہ کے سامنے تم کرو۔ لہذا بادشاہ کے سامنے، ابرہہ کے سامنے قاصد نے عبد المطلب کو لے کر کے چلے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا محترم وہاں پہنچے اور ابرہہ نے جب ایک نظر ڈالی تو عبد المطلب نبی کے دادا میں ایک عجیب و غریب جمال، حسن و وجیح، چہرے میں ایک رعب اور اطمینان و سکون کی کیفیت دیکھ کر کے ابرہہ کے دلوں میں اللہ نے ایک رعب پیدا فرما دیا، اور وہ اپنی نشست سے، اپنی شاہانہ جگہ سے ہٹ کر کے عبد المطلب کے قریب آ کر کے بیٹھا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا محترم نے کہا کہ آپ آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اس گھر کا مالک اللہ ہے، اس گھر کا نگہبان اللہ ہے، ہم نہیں، ہم تو کمزور ہیں۔ آپ کی آنے کی خبر سے مکہ تو خالی ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہذا ابرہہ کہنے لگا کہ تم عجیب و غریب کعبہ کے متولی ہو، میں تو یہ سمجھا کہ تم آئے ہو کچھ میرے سامنے عاجزی، انکساری، معافی، تلافی، مصالحت اور دوسری چیزوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے، لیکن تم مکمل اپنے آپ کو اس سے کنارہ کش کر لیے اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ گفتگو کے درمیان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا محترم یہ کہہ بیٹھے ہم کو اس گھر کے انہدام سے جو تیری کارروائی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم اس کا مالک نہیں ہیں، البتہ میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کہ جو مکہ والوں کو اور ہمارے اونٹ جو آپ پکڑ کر کے رکھ لیے ہیں، کم سے کم اس کو تو واپس کر دو، باقی تم اپنا کام کر لو جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ابرہہ اس بات کو سن کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کو یہی کہا تھا کہ تم عجیب غریب انسان ہو، تو کعبہ کا متولی ہو کر کے کعبے کی فکر نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم ایک اونٹ کی فکر کر رہے ہو۔
तब कहा था नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम ने कि हम ऊँट के मालिक हैं, इस घर का मालिक अल्लाह है, हम ऊँट की अपनी हिफाजत और उसकी जिम्मेदारी रखते हैं। अलगर्ज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम मामलात से वापस आ गए और अबराहा ने अब बिल्कुल रास्ता हमवार समझा और ये समझ बैठा कि अब कोई मुझरी ताकत को रोकने वाला नहीं और कोई मेरे साथ मुज़ाहमत करने वाला नहीं। आराम और सुकून से हम काबे में अब दाखिल होंगे, हरम में दाखिल होंगे और काबे को ईंट से ईंट बजा करके मुनहदिम कर देंगे। जब ये घर नहीं रहेगा तो लोग यहाँ दीदार करने के लिए कैसे आएंगे? ये घर नहीं रहेगा तो मक्के की शराफत कैसे रहेगी? ये घर नहीं रहेगा तो लोगों के दिलों में इसकी अजमत भी नहीं होगी। लिहाजा पूरी दुनिया फिर हमारी इबादत खाना कलीसा की तरफ लोग आएंगे। यमन फिर तरक्की करेगा, यमन की तिजारतें बढ़ेगी, लोगों में खुशहाली बढ़ेगी, लोग हमारे दीवाने होंगे, हमारे साथ होंगे, हमारी इताअत करेंगे। ये अपने अंदर में एक सोच रख करके अपनी तमाम फौजी ताकत इस्तेमाल करने के लिए अबराहा अपने साथ लाए हुए 60,000 लोग और हाथियों को हुक्म दिए, अब धीरे धीरे काबा की तरफ बढ़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि वो महमूद नामी हाथी को जब अबराहा ने इसके तरफ चलने के लिए कहा, लिहाजा उस मौके पर जो हाथी बान था या जो ताइफ से जो लोग आए हुए थे इनको रास्ता बतलाने के लिए, उनके दिलों में भी काबा की अजमत थी, लेकिन इसकी ताकत और जुल्म के सामने थोड़ी देर के लिए वो पसपा थे। लिहाजा हाथी के कान में एक शख्स आकर के कहा, ऐ महमूद हाथी, तुम याद रखो तुमको ये शख्स कहाँ ले जा रहा है, ज़रा देखो। वो अल्लाह का घर ढाने के लिए जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, क्या तुम ऐसे काम के लिए तुम क्या आगे बढ़ोगे? खबरदार खबरदार, अपनी आफियत इसमें समझो और उधर कदम न बढ़ाओ। कान में उसने एक बात कही, रिवायत और हदीस पाक से बात मालूम होती है। मुअर्रिखीन लिखते, कसम खुदा की वो हाथी बैठ गया, हज़ारों तदबीरें की गई, लोग उठाए, लेकिन वो हाथी उठने के लिए तैयार नहीं, चलने के लिए तैयार नहीं। अबराहा कहने लगा कि शायद इससे कुछ हो गया है, ज़रा उठा करके दूसरे रुख पर चलाओ। लिहाजा जब यमन की तरफ चलाया जाता था तो चलने के लिए तैयार, ताइफ की तरफ जब चलाने के लिए उठाया जाता था उस तरफ चलने के लिए हाथी तैयार, दूसरे शहरों की तरफ और दूसरे रास्तों की तरफ हाथी को ले जाना लोग चाहते थे तो उसकी तरफ चलने के लिए तैयार। लेकिन जब जब काबे की तरफ, हरम पाक की तरफ हाथी का रुख लोग करते थे तो वो बैठ जाता था और उठने के लिए तैयार नहीं होता था। अल्लाहु अकबर। कितना फर्माबरदार था कि एक मर्तबा एक इंसान उसके दिल में अल्लाह का नाम की पुकार लगा दिया, एक इंसान अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की घर की अज़मत को बता दिया। वो जानवर, वो हाथी भी मान करके अपने आप को उस तरफ से रुख बदल गया। वो जानता था कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें पीटा जाएगा, हमें लोहे से दागा जाएगा, और हो भी रहा था ऐसे। जब जब काबे की तरफ उसको उठा करके चलाया जाता था, लेकिन वो हाथी चलता नहीं था तो लोग बड़े बड़े लोहों की सरियों से उसको मारते थे, डंडों से मारते थे, हजारों तदबीरें करते थे। सब मार, सारी तकलीफ वो हाथी बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अल्लाह के घर को ढाने के लिए वो आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक मर्तबा अल्लाह का नाम उसके कान में पड़ा, अपनी जिंदगी के हालात को उस हाथी ने बदल दिया, रुख को बदल दिया। हम और आप मुसलमान हैं, पैदाइश के वक्त में कान में अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम पहले पहल सुना दिया जाता है, और हम और आप रोज़ाना 5 मरतबा अल्लाह के नाम को सुनते रहते हैं, लेकिन न दिलों पर असर होता है, न अल्लाह के नामों की अज़मत व कदर समझ में बात आती है, और न अल्लाह की फर्मा बरदारी के लिए हम अपनी पेशानी को झुकाने के लिए तैयार होते हैं, न हम उस तरफ गुनाह के रास्तों से मुड़ते हैं। अल्लाहु अकबर। कल का हाथी भी हमारे और आपसे अच्छा था कि एक मरतबा अगर उसको सुना दिया जाए
تو اپنی زندگی کے حالات وہ بدل دیتا تھا۔ آج ہم کو قرآن سنایا جاتا ہے، حدیثیں سنائی جاتی ہے، نصیحتیں کی جاتی ہے، اذان کے کلمات بتائے جاتے سنائے جاتے ہیں، حلال و حرام کے مسئلے بتائے جاتے ہیں، ہم اتنے سخت دل اور پتھر دل انسان بن بیٹھے ہیں، ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مسجدوں سے دشمنی، مدرسوں سے دشمنی، اللہ کے دین اور اس کے نشانیوں سے دشمنی لوگ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کبھی وہ سزا فوراً اسی دنیا میں دیتا ہے، لیکن کبھی وہ ساری سزاؤں تکلیفوں کو محفوظ کر کے آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ کبھی اس خوش فہمی میں انسان نہ رہے کہ ہماری اس رویے پر اللہ کی پکڑ نہیں ہے، لہذا وہ ہاتھی ہزاروں کوشش کے باوجود بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ لہذا ابھی لوگ چلنے کی کوشش کر رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک پرندوں کا ایک جھونڈ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں وہ پرندے جو تھے وہ ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ آ رہے تھے، سب کے حالات عجیب تھے۔ وہ کبوتر سے ایک چھوٹا اور پرندہ تھا، اس کی شکل ایسی تھی اور اس میں زیادہ کوئی بڑا پن اور وہ طاقتور اور بڑے پروں والے نہیں تھے، بلکہ کبوتر سے ایک چھوٹا ایک پرندہ ایک جھونڈ کی شکل میں مزدلفہ کی طرف سے نکل کر کے آئے اور ابراہہ کی فوج پر وہ لوگ چھا گئے، اور چھانے کے بعد اپنے چونچ میں ایک کنکری اور اپنے پروں میں ایک ایک کنکری، یعنی ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی جو لے کر کے آئے تھے۔ وہ کنکریاں وہ زیادہ کوئی بڑا پتھر نہیں تھا اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کے خود اللہ نے بیان فرما دیا، بحجارۃ من سجیل، یعنی چھوٹی چھوٹی سنگریز کی طرح سے ٹکڑے جو بہت ہی اپنے اندر میں مضبوطی اور جس سے آگ سے پکی ہوئی چیز اس طرح سے اپنے چونچ میں اور اپنے دونوں پروں میں لے کر کے وہ چھا گئے اور ابراہہ کی فوج کو وہ گھیراؤ کر لیے۔ اللہ اکبر۔ لہذا وہ پرندے اوپر سے اب کنکریاں لوگوں پر گراتے تھے اور وہ کنکریاں جس کے جسم میں یا ہاتھی ہو یا ہاتھی والا ہو جس پر گرتا تھا تو اس کے سر سے لگ کر کے اس کے جسم سے لگ کر کے زمین میں داخل ہو جاتے تھے اور سارا جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا تھا۔ علماء کرام محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کنکریوں میں ایک عجیب و غریب زہر کی کیفیت کو ڈال دیا تھا، جو وہ کنکریاں ایک گولی کے طرح جب جسم میں داخل اور جب وہ پھٹتی تھی تو پھر پورے جسم میں زہر سرایت کر جاتا اور پھر اس کا جسم گل کر کے ٹکڑے ٹکڑے فوراً ہو جاتا، اس میں ذرا بھی دیر نہیں ہوتی۔ ہاتھی کو لگا تو ہاتھی ڈھیر ہو گیا، انسان کو لگا تو انسان ڈھیر ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک لمحے میں 60,000 لوگوں پر وہ پرندے برسا کر کے چلے گئے میرے بھائیو بزرگوں، اور چند لمحوں میں وہ ان کو اس طرح بنا دیا جیسا کہ قرآن کریم میں آگے کہا جا رہا ہے، فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جیسے کسی جانور نے کھا کر کے بھوسا بنا کر کے چھوڑ دیا ہو، اس طرح سے لوگ ڈھیر ہو گئے۔ ہاتھی بھاگتا تھا، لوگ بھاگتے تھے، لیکن چند قدموں کے بعد چلنے کے بعد اس کا جسم گل سڑ کر کے گر پڑتا تھا اور وہ وہیں ڈھیر کے ڈھیر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام یہ ہے جو اس سورۃ پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ پرندے کنکریوں کو وہاں سے لیے، وہاں سے حکم ہوا کہ تم مزدلفہ سے کنکریاں چن کر کے لے لو اپنے پروں اور چونچ میں۔ لہذا جب پرندے وہاں سے کنکریاں اٹھانے کے لیے گئے تو بہت ساری کنکریاں اس کی طرف دوڑ دوڑ کر کے آنے لگی کہ اے پرندہ ہم کو لے چلو، اللہ کے دشمن اور اللہ کے دشمنوں کو ہم ہلاک کریں گے۔ لیکن بہت ساری کنکریوں جب سامنے آنے لگے تو وہ پریشان ہو گئے، قدرت کی طرف سے نامزد کیا گیا اور پھر ان کنکریوں کو اٹھایا گیا۔
परिंदे उठाएं और वो परिंदा उसी पर जिस पर नाम लिखा हुआ था कंकरियों पर, उसी पर वो परिंदे गिराते चले गए। उसकी एक शक्ल है मेरे भाइयों बुजुर्गों, और इससे उसकी तक़वियत मिलती है कि आज जब हज करने के लिए हाजी जाता है तो हुक्म होता है मुज़दलिफ़ा से कंकरियां ले लो और शैतान को मारो, अल्लाह के दुश्मन को मारो। ये सुन्नत भी एक ऐसी सुन्नत है जिससे अबरहा और उसकी हलाकत की यादें ताज़ा करके हमारे और आपके सामने पेश कर दी जाती है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन परिंदों से काम लिया। वो परिंदे जब सबको मार करके एक लम्हे में चले गए, पता नहीं चला कहाँ से आया और कहाँ चले गए। ये अल्लाह की फौज, ये अल्लाह की ताकत कहाँ से आई और सब के सब ढेर हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा को नहीं मारा बल्कि वो उसको बचा दिया। ये है अल्लाह की कुदरत और उसकी शान। जालिम और दुश्मनों के लिए जब इबरत और दिखाता है, जैसे फिरौन को गर्क होने के बाद दुनिया वालों के लिए इबरत के लिए उसको निकाल करके समंदर से बाहर करवा दिया, इसी तरह से अबरहा को नहीं अल्लाह वहाँ हलाक किया बल्कि वो वापस यमन की तरफ निकल करके आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके जिस्म में वो जहर जब सरायत करता चला गया और उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होते होते यमन जब पहुंचा तो बिल्कुल पानी और सड़ा हुआ उसके जिस्म के सारे हिस्से हो गए और उसका नामो निशान मिटा हुआ नजर आ गया। अल्लाह को ये बताना था, दिखाना था कि यमन वाले लोग भी देख ले कि जिस पर उसने नाज किया, यमन वाले भी जो देख ले इबरत से कि क्या हाल हुआ। अल्लाह के दुश्मन अल्लाह के घर से दुश्मनी करने का अंजाम। लिहाजा इस तरह से वो महमूद नामी हाथी को बाज़ उलमा मुअर्रिखीन फरमाते हैं वो बाकी रहा और उसके मुहाफिज यानी हाथी बान वाले लोग भी बचे रहे। लेकिन हुआ इतना उसके साथ कि वो लोग अंधे हो गए और अंधे होकर के मक्का में भीख मांगा करते थे। हजरत अस्मा बिन्त सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हमारी बहन रिवायत करती है कि हमने उस दोनों अंधों को मक्का में भीख मांगते हुए देखे। लिहाजा अल्लाह की तरफ से एक इबरत और सजा भी है। इस तरह से वो सब के सब ढेर हो गए और बैतुल्लाह महफूज रहा, अल्लाह का घर बिल्कुल बाकी रहा। दुश्मन मिट गए, दुश्मन के इरादे मिट गए, उसकी तदबीरें ख़त्म हो गई। आगे चल करके हुआ ये का कि ये हाथी के ढेर, इंसानों की लाशें जब बदबू की शक्लों में फैलने लगी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मुहतरम आए और सब लोग फिर मक्का से जो भाग गए थे वापस आए। अल्लाह के रसूल के दादा काबा पहुँचते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, काबे के गिलाफ से चिमट करके कहते हैं परवरदिगार इस घर का मालिक, ये इतनी गंदगियां फैली हुई है, ये ताफून, ये बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर गई है। ऐ अल्लाह, सफाई करने के हमारे अंदर हमारे लोगों में ताकत नहीं है, तू ही इसका इंतज़ाम कर दे और अपने घर के दियार इर्द गिर्द सफाई फरमा दे। कसम खुदा की अल्लाह ने इतनी ज़ोरदार बारिश मक्के पर उतार दिया कि वो सारी गंदगियां, इंसानों के लाश, हाथियों के जिस्म के टुकड़े सब के सब अल्लाह ने बहा करके मक्का के उन पहाड़ों के इधर उधर बहा दिया और ख़ुद अल्लाह ने अपने घर और अपने घर के इर्द गिर्द सफाई कर दिया। याद रखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी को घर की खिदमत का मौका दिया है वो खुश नसीब समझे, बेजा उसमें तसर्रुफ न करे, गुनाह का रास्ता न इख्तियार करे। अल्लाह ने चाहे जिस शक्ल में, इमामत की शक्ल में हो, खिताबत की शक्ल में हो, चाहे जिम्मेदारी की हैसियत की शक्ल में हो, अजान और इकामत की सिलसिले में हो, अगर खिदमत का मौका है तो अल्लाह से डर करके करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी से खिदमत करके एक अपने अंदर में खुश नसीबी और आखरत की निजात का जरिया बनाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कल गिरफ्त में इंसान आ जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत पाक में उसी को बयान फरमाया, यूँ फरमाया अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या देखा नहीं कैसा आपके रब ने हाथी वालों के साथ किया।
وہ انجام جو پوری تفصیل ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. الم یجل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو اللہ نے ہٹا نہیں دیا؟ تضلیل کے مطلب گمراہی، اور گمراہ اس کو کہتے ہیں جو صحیح راستے سے بھٹک جائے. لہذا اس کی تدبیروں کو اللہ نے اس کے ارادے سے ہٹا کر کے اس کو کسی اور اسی کے اوپر میں وار کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر ایک پرندوں کا جھنڈ نہیں بھیجا؟ ابابیل ہم اور آپ ہندوستانی اور اردو دائیں سمجھتے ہیں ابابیل ایک پرندہ چھوٹا ہے. نہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص پرندہ ابابیل نام کا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پرندے اس شکل کو ابابیل کہتے ہیں. لہٰذا وہ ایک خاص پرندے تھے جو اس موقع پر اللہ کے حکم سے آ کر کے کام کر کے چلے گئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ نے برسایا ان لوگوں پر وہ سجیل یعنی وہ سنگریز، یعنی وہ پتھر کے وہ ٹکڑے ٹکڑے جس کو آگ پکا کر کے چھوٹی چھوٹی شکلوں میں جب وہ بن جاتی بڑی مضبوط ہوتی ہیں. اللہ نے اسی طرح جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلہم کعصف ماکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی جس طرح جانور کھا کر کے نگل دیتا ہے، بھوسے کی شکل میں کیفیت ہوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ نے ایسا کر دیا. میرے بھائیو بزرگوں، اس صورت پاک سے یہ معلوم ہوا اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر اور چالاکی اور ہوشیاری نہیں چلتی. تیسری بات معلوم ہے اللہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے کہ اس سے کام لے اور وہی کرے تبھی ہو سکتا ہے. اللہ نے جب چاہا کبھی چوہوں سے کام لیا، کبھی کیڑوں مکوڑوں سے کام لیا، کبھی مچھروں سے دشمنوں کو ہلاک کیا، کبھی اللہ ٹڈیوں اور پرندوں سے ہلاک کیا. اللہ نے ابراہا اور اس کی فوج کو بھی پرندے سے لیا. اس لیے کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں، ہمارے پاس فوج ہے. اللہ جب رخ بدل دیتا ہے تو ہواؤں کے ایک جھونکے میں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے کبھی غرور، تکبر، گھمنڈ سے اس دنیا میں جینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اور ملکی طور پر میں بھی، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور سب سے آخری بات معلوم یہ ہوئی ہماری اور آپ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آج کچھ قیمتی ہے تو بس وہ ایمان کی بدولت اور ایمان کا سرمایہ قیمتی ہے، ورنہ انسان اس کے بغیر بیکار اور فضول ہے. سب سے آخری بات، اللہ کی پکڑ اور ڈر سے ہمیشہ آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کب اللہ گناہ پر گرفت فرما لے اور کب اللہ سزا دے دے. اگر سزا دنیا میں نہیں مل رہی ہے تو آخرت تو مسلم ہے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اس صورت پاک سے عبرت لینی چاہیے کہ اللہ بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، بڑی حکمت والا، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے حکم پر پرندے بھی ہیں، اس کے حکم پر ہوا بھی ہیں، اس کے حکم پر کیڑے مکوڑے مچھر بھی ہیں. اللہ جس سے چاہے کام لے لے اور جس سے چاہے اپنے دشمن کو ہلاک و برباد کر دے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ہم سب کو ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.